اویس صاحب دونوں چیزوں میں فرق ہے جو مصدق صاحب کہہ رہے ہیں، شاید آئی کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ کہ جو عمران خان بات کرتے ہیں اور جو یہاں بات ہو رہی ہے، تھوڑا بتائیے گا مختصراً. نہیں دیکھیے یہ ایشو ایسا ہے کہ اس کو پولیٹیکل ایشو کے رنگ میں یا اس زاویے سے دیکھنا بھی نہیں چاہیے. بالکل یہ پیورلی ایک ایسا ایشو ہے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. آپ نے ایک اسٹیٹ کا نظام جو ہے نا، ایک نظام جو اسٹیٹ کو ریگولیٹ کرتا ہے اس کے افیئرس کو، کانسٹیٹیوشن ہے اور اس کے ساتھ رول آف لا کا کانسیپٹ ہے، وہ امپیئر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو. دیکھیے نا اس کے بعد اب نیا اگلا واقعہ بھی جیسے یہ بہاول نگر کا واقعہ ہو گیا، تو اتنا نیکڈلی رول آف لا از بینگ سبسٹیٹیوٹیڈ بائی رول آف اتھارٹی کہ جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ جو مرضی کر جائے، کوئی دوسرا پوچھنے والا نہیں ہے. پولیس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے تو وہ عام کامن مین کو مار دے، وہ اس سے بڑا طاقتور آ گیا تو اس نے پولیس کو مار دیا. یہ تو نظام ختم ہو گیا بالکل، یہ تو جنگل لا آ گیا. ہم نے اس کو بدلنا ہے، اسی کانسٹیٹیوشن کو اوپر وی ہیو ٹو کم گو بیک ٹو دی کانسٹیٹیوشن اسٹرکٹلی. تو اس کا مطلب آپ تو پھر نواز شریف صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں میں رول آف لا کے لیے نکلوں گا، تحریک چلاؤں گا، تو آپ تو ویسا پھر تحریک انصاف شامل ہو جائے ان کے جلوسوں میں. بالکل جی بالکل. دیکھیں جہاں پہ جو بات سچ کوئی بھی آدمی کر رہا ہے، وہ نواز شریف صاحب ہوں، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو ایک اصولی بات ہے تو اس کو سٹینڈ لینا چاہیے، مل کے لینا چاہیے. تو میرے بھائی مصدق صاحب آپ کی حکومت ہے، چلیں جوڈیشری کا معاملہ جوڈیشری دیکھے گی. ابھی آپ نے مریم نواز صاحبہ کا بتایا کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی اور ہم نے اس کو رپورٹ بھی کیا جس وقت ہوئی تھی. اب بشرا بی بی بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ کے اندر بڑی زیادتی ہو رہی ہے ان سے. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کھانے میں زہر دیا گیا، انہیں جسمانی ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بہت زیادہ مرد وہاں رکھے جا رہے ہیں، ان کے کھانے سے گلے اور منہ میں شدید جلن ہو رہی ہے، کھانے میں ان کو لگ رہا ہے کہ کسی قسم کا تیزاب ملایا جا رہا ہے. زیادہ تر مرد اہلکار وہاں تعینات کیے جا رہے ہیں، صرف ایک خاتون اہلکار تعینات کی گئی ہیں. ذہنی اذیت مل رہی ہے مرد اہلکاروں کی اکثریت سے بشرا بی بی کو. بشرا بی بی کے کمرے میں آڈیو باکس خفیہ کیمرے نصب کیے گئے، ان کی پرائیویسی کے خلاف ہیں. تو یہ سب کچھ تو پھر آپ کا ہو رہا ہے، آپ کے دور میں ہو رہا ہے، آپ گورنمنٹ ہیں، تو پھر آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جھوٹ سمجھتے ہیں اس بات کو یا آپ شامل ہیں سارے کام میں؟ جی بڑی آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا اور بڑا اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. اس کا ایک غلط جواب ہے، وہ میں پہلے پیش کر دیتا ہوں کیونکہ غلط جواب کا زیادہ مزہ آتا ہے. پھر صحیح جواب میں آپ کو آخر میں دے دوں گا. دیکھیں غلط جواب اس کا یہ ہے کہ بیگم صاحبہ جو ہیں وہ بنی گالہ میں اپنے 300 کنال کے گھر میں ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن جن لوگوں کو موت کی کال کوٹری میں رکھا گیا، جن خواتین کے باتھ روموں کے اندر کیمرے لگائے گئے، باتھ روموں میں، بیڈ رومز میں نہیں، وہ تو پھر ایک معاملہ اور طرف چلا جاتا ہے نا. یا گاڑیوں میں ہیروئن رکھ کے ان کو موت کی سزا جس کی ہے اس پہ قید کیا گیا، یا لوگوں کو 27 سال قید الیکشن سے، وہ چھوڑ دیں. یہ غلط جواب ہے. لیکن کیونکہ آپ نے کہا تو میں نے صرف موازنہ یہ کرنا تھا کہ آپ کے مطابق ایک زیادتی 300 کنال کے گھر میں اپنے گھر میں ہو رہی ہے اور ایک جیل میں ہو رہی تھی باتھ رومز کے اندر کیمرے لگا کے یا کموڈ صاف کروا کے خواتین سے. چلیں چھوڑ دیں، یہ غلط جواب تھا. میں خود آپ کو کہہ رہا ہوں غلط جواب. اور لیکن آپ نے دینا اس کو مناسب سمجھا، کچھ ایسا ہو رہا غلط ہے جواب کو اور پہلے دینا مناسب سمجھا. ویری گڈ بھائی. یہ خود ہی غلط جواب کہہ رہے ہیں، مگر تھا جواب صحیح تھا. سنیے کامران کامران بھائی، جواب غلط تھا مگر جواب تھا صحیح. اس میں سے ایک بھی بات میں نے یا مصدق بھائی آپ نے مجھے گھما دیا. جواب غلط تھا لیکن تھا صحیح. مجھے لگتا ہے پیٹرولیم کی منسٹری کا بہت پریشر آ گیا ہے، اسرائیل والے معاملے سے بھی زیادہ پریشر آپ پہ آ گیا ہے. نہیں وہ آپ کو پتہ ہے یہ توازن تو میرا کبھی بھی درست نہیں رہا اور آپ کے پاس آتا ہوں تو اور بھی کھو دیتا ہوں تھوڑا سا. نہیں فیل فری سر، ہم بھی. لیکن دوسری جو اہم بات ہے، اب میں آپ کو صحیح جواب بھی تو لے لیں نا. صحیح جواب بھی لے لیں. صحیح جواب یہ کہ کوئی بھی اگر ایسی چیز ہو رہی ہے تو اس کا سدباب ہونا بھی چاہیے اور ہم کریں گے بھی. دیکھیے الزام اگر صرف نہیں لگایا جا رہا اور واقعی کوئی زہر ملایا جا رہا ہے تو ہم بالکل اس کا سدباب کریں گے، اس کو انویسٹیگیٹ بھی کریں گے، اس کا پتہ بھی چلائیں گے. لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ عمران خان صاحب کا 60 لاکھ روپے کا خرچہ ہے صرف کھانے کا 6 مہینے میں، تو اس میں زہر تو نہیں دیا جا رہا. دیسی مرغی کے اندر اگر زہر نہیں ہے تو زہر تو نہیں دیا جا رہا. 60 لاکھ روپے کا تو صرف کھانے کا خرچہ ہے. ان کے جو دیوار توڑ کے کمرہ بڑا کر کے ایک جمنیزیم بنایا گیا ہے جو ان کا حق ہے ایز پرائم منسٹر. اس میں کوئی بری چیز نہیں. سن لیجئے
कोई मैं एतराज़ नहीं कर रहा, मैंने नहीं कहा उनका कूलर हटा दो, पंखा हटा दो, फ्रिज हटा दो, मूंछों से पकड़ के ये कर दो, कुछ नहीं कहा। मैंने कहा चलिए प्राइम मिनिस्टर रहे, उनका हक है, उन्होंने जिम्नेजियम बनवाना था, जेल वालों ने बनवा दिया, उन्होंने देसी मुर्गा खाना था, विलायती नहीं खाना था, देसी आ गया, 60 लाख खर्चा आ गया। हम एज टैक्स पेयर्स उसको ज़रूर कहेंगे कि ज़रूर आप हमसे पैसे लें और उनको 60 लाख रुपए का देसी मुर्गा खिला दें, कोई हर्ज नहीं। बेगम साहिबा अपने घर में 300 केनाल के, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, और उनके ऊपर अगर गलत मुकदमे हैं तो ख़त्म हों, और सही भी हैं तो वो पॉइंट आ गया सर, वक्त की किल्लत है, ब्रेक से पहले करें, मगर अपने 300 केनाल आपने 2 जवाब दे दिए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई ज्यादती हो रही तो उसका सदेबाब होना चाहिए, और हम करेंगे। आपको इनका गलत वाला हुकूमत में